أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. یہ آیتیں ہیں ایک واضح کتاب کی. سورۃ یوسف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے آخری مہینوں میں نازل ہوئی، جبکہ کفار آپ کو قتل کرنے کا یا جلاوطن کرنے کا یا قید کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے. اس صورت کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے نمبر 12 ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے نمبر 53 ہے. سورہ ہود کا 52 اور سورہ یونس کا 51 نمبر ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں صورتیں یک کے بعد دیگر نازل ہوئی ہیں. سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف، اور تینوں کو ہی الف لام را سے شروع کیا گیا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں کے مضامین بھی آپس میں ملتے جلتے ہیں. یہود مدینہ کے انہوں نے مشرکین مکہ کی طرف پیغام بھیجا کہ دیکھو کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر میں تھے اور فرعون ان پر ظلم کرتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام پھر ان کو وہاں سے لے کر نکل گئے. لیکن ان سے یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل مصر میں آئے کیسے تھے؟ یہ تو فلسطین میں رہتے تھے، تو یہ مصر میں کیسے پہنچی؟ عاد و سمود کے قصے تو عربوں میں مشہور تھے، عربوں کا بچہ بچہ ان قصوں کو جانتا تھا. لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ کسی کو معلوم نہیں تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے مشرکین مکہ سے کہا کہ یہ سوال آپ سے کرو، اگر وہ بتا دیں تو پھر سمجھ جانا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر نہ بتا سکیں تو پھر تم ان کی تکذیب کرنا، ان کو جھٹلانا. اور ان سے یہ بھی پوچھو کہ یوسف علیہ السلام کا ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا. یہ صورت 111 آیات پر مشتمل ہے اور اس کے 12 رکوعات ہیں. اور قرآن مجید میں جن صورتوں میں ایک ہی نبی کا واقعہ بیان ہوا ہے ان میں سے ایک سورہ یوسف بھی ہے. جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں صرف ایک نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حالات واقعات بیان ہوئے ہیں. درمیان میں کہیں کہیں اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت اور آخرت کا ذکر بھی فرما دیتے ہیں، لیکن بنیادی مقصد اس واقعے کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا. الف لام را انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو کاٹ کر الگ الگ حرف کر کے پڑھا جاتا ہے. الف الگ، لام الگ، را الگ. ان کے معنی کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، مگر ان تینوں صورتوں کے ابتدا میں الف لام را آنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے مضامین تقریباً یکساں ہیں. تلک آیات الکتاب، فرمایا کہ یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں المبین
جو بہت واضح طریقے سے بیان کرتی ہے اللہ کے احکامات کو۔ ابانا یبینو سے اسم الفاعل ہے مبین، اور یہ لازم فعل لازم کے طور پر بھی آتا ہے، جیسے فرمایا انہ لکم عدو مبین کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ متعدی کی صورت میں بھی آتا ہے، جیسے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین کہ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو بہت واضح طریقے سے اپنا بیان لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ انا انزلناہ یقیناً ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، قرآن عربیًا عربی قرآن بنا کر، لعلکم تعقلون تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ قرآن قرأ یقرأ سے مصدر ہے، اور یہ مقروء ان کے معنی میں ہے، یعنی ایسی چیز جو بہت زیادہ پڑھی جائے، اور عربی زبان میں اس کو اس لیے نازل فرمایا کہ عربی زبان انسانی احساسات اور جذبات کو جس خوبصورتی سے بیان کرتی ہے، دنیا کی کوئی اور زبان اس بلاغت اور حسن سے اس کو بیان نہیں کرتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دو حصے ہیں، ایک تو وہ لوگ جن کی طرف آپ براہ راست نبی بنا کر بھیجے گئے، یہ عرب لوگ ہیں۔ عربوں میں جہاں بہت سی خرابیاں تھیں، ان میں شرک تھا، ظلم تھا، جوا تھا، زنا تھا، شراب نوشی تھی، سود خوری تھی، لیکن وہیں ان میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں، جیسے کہ ایفائے عہد اور خیانت نہ کرنا، اور کسی سے شکست قبول نہ کرنا، قبائلی غیرت و حمیت ان میں بہت تھی، حافظہ ان کا بڑا شاندار تھا، اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے عربوں کا انتخاب فرمایا قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو افضل ترین کتاب ہے، یہ افضل ترین زبان میں، افضل ترین قوم پر، افضل ترین شہر مکہ میں، افضل ترین مہینے رمضان میں، اور پھر رمضان کی افضل ترین رات لیلۃ القدر میں افضل ترین فرشتے جبریل امین کے ذریعے اللہ نے اس کو نازل کیا، اور فرمایا کہ لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو ایرانی میں یا تورانی زبان میں یا عبرانی میں نازل نہیں کیا کہ تمہیں کہیں اس کے سمجھنے میں دشواری نہ ہو اور تم اس کا ترجمہ کرواتے پھرو، یہ براہ راست تمہاری ہی زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ لو، اور پھر تمہارے ذریعے سے پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، احسن القصص، بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس چیز کے ذریعے جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف اس قرآن کو، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبر لوگوں میں سے تھے۔ فرمایا یہ بہترین قصہ ہے، اس قصے میں انتہا درجے کا غم، پھر انتہا درجے کی خوشی، انتہا درجے کی بے بسی، اور پھر انتہا درجے کا اقتدار اور اختیار، انتہا درجے کی دعوت گناہ،
नफ्स की ग़ुलामी, शहवत परस्ती और उसके मुकाबले में इंतहा दर्जे का तक़वा और परहेज़गारी और इंतहा दर्जे का ज़ुल्म व सितम जो भाइयों की तरफ से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे किया गया, और फिर इंतहा दर्जे का अफ़्व करम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया जा रहा है कि ऐ मेरे हबीब, ये भी आपके रिश्तेदार हैं मक्का वाले, और जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ हसद किया और बिलाखिर नाकाम नामुराद होकर और मजबूर होकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने हाथ बांध कर जा खड़े हुए, उनसे माफ़ी तलब की। इसी तरह ये मक्का वाले भी आपके सामने एक दिन पर पशेमान होकर हाज़िर किए जाएंगे और आपसे माफ़ी की खासगार होंगे, और आप फिर उनको वही जवाब देंगे जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दिया था कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, फरमाया कि जाओ आज तुम पर कोई मलामत नहीं। आपने तमाम दुश्मनाने दीन और दुश्मनाने जान को इस तरह माफ़ फरमा दिया जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ालिम भाइयों को माफ़ कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये कहते भी थे कि ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, भाइयों मैं अपने इस नबुव्वत पर आपसे कोई उजरत नहीं मांगता, लेकिन रिश्तेदारी की वजह से दोस्ती तो आपका हक बनता है, वो तो मेरे साथ रखो। चलो मेरी दावत को ना मानो, लेकिन दुश्मनी पे तो ना उतरो और जान लेने के दरपे तो ना हो जाओ, अज़ियतें ना दो। तो फरमाया कि वह इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, इससे पहले आपको इस किस्से का बिल्कुल पता नहीं था। और जैसे सूरह हूद में भी फरमाया मा कुन्त तालमुहा अंत वला कौमुका मिन क़ब्ल हाज़ा, फरमाया कि आप और आपकी कौम को अम्बिया की इन ख़बरों का पहले से पता नहीं था। जो लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली और पिछली और क़यामत तक होने वाली तमाम बातों का इल्म रखते हैं, उन्हें इस आयत करीमा पर गौर करना चाहिए कि आलिमुल गैब जितनी ख़बर बता देता है उतनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो जाती है, और बाकी ख़बर अल्लाह पाक के पास रहती है, और जितनी उसमें से वो बताना चाहे उतनी बता देता है। इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही, इस वक़्त कहा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से, या अबती, ए अब्बा जान, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन, मैंने 11 सितारे देखे हैं, वश्शम्स वल कमर, और सूरज और चाँद को देखा है, रअयतुहुम ली साजिदीन, मैंने उनको देखा है कि वो मुझे सजदा करने वाले हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं, और आप ख़ुद भी नबी, आपका बाप भी नबी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, और आपके दादा हज़रत इसहाक़ भी नबी, और आपके परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम यूसुफ़ इब्नु याक़ूब इब्नु इसहाक़ इब्नु इब्राहीम, फरमाया कि इज़्ज़त वाले मुअज़्ज़ज़ आदमी और मुअज़्ज़ज़ आदमी के बेटे और मुअज़्ज़ज़ आदमी के पोते और मुअज़्ज़ज़ आदमी के परपोते हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन याक़ूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम, चारों की चारों पुश्तें अम्बिया की। ये बहुत कम हुआ है तारीख़ में कि 4 पुश्तें किसी ख़ानदान में नबी हुई हों, और बल्कि ये वाहिद मिसाल है कि एक ही ख़ानदान के 4
پشتیں یک بعد دیگر نبی بنی ہوں۔ تو فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 12 سال تھی، یا بعض نے کہا 17 سال تھی، لیکن 17 سال کے نوجوان کو بھیڑیے کا کھا جانا یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، اس لیے 12 سال والی بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ اور آپ سن شعور میں داخل ہو چکے تھے، سمجھدار تھے، بات کو سمجھتے تھے، اور آپ کو یہ خواب دکھایا گیا تو اس میں اس کی تعبیر بڑی واضح تھی کہ 11 بھائی ہیں ان کے، اور ایک ماں باپ ہیں، وہ سورج اور چاند ہیں، اور یہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ خواب اپنے والد گرامی کو بتلایا۔ یعقوب علیہ السلام خواب سنتے ہی اس کی تعبیر سمجھ گئے، اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس خواب کو کسی سے بیان نہ کر۔ اور پھر قرآن مجید نے تو نہیں بتایا کہ کس نے بھائیوں کو بتا دیا، ممکن ہے یوسف علیہ السلام نے بتا دیا ہو خوشی میں، یا پھر ان کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا اور انہوں نے آپ کے خلاف پلاننگ شروع کر دی۔ قال یا بنی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، نہ بیان کرنا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ ان الشیطان، یقیناً شیطان، للانسان عدو مبین، انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ خواب کو صرف اسی شخص کو بتانا چاہیے جس کو آپ سے محبت ہو، جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہو، اور جو آپ سے حسد نہ کرتا ہو۔ جو حاسدین ہوتے ہیں ان کے سامنے خواب بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے نعمتوں کو چھپا کر رکھا کرو، لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو۔ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، فرمایا ہر نعمت والے کو جب لوگ سنتے ہیں کہ اس پر فلاں فلاں نعمت ہو رہی ہے تو پھر ان کے دل میں اس کے لیے حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو فرماتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہاں فرما رہا ہے کہ اس نعمت کو بیان نہ کرنا۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ ابھی نعمت پوری نہیں ہوئی تھی یوسف علیہ السلام پر، بلکہ اس کے پورا ہونے میں کافی وقت باقی تھا، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا کہ اس خواب کو بیان نہ کرنا۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی اگر آدمی مخالفین کے ماحول میں گھرا ہوا ہو اور حاسدین اس کے ارد گرد بستے ہوں تو اس وقت اپنی کسی نعمت کو چھپا لینا بھی جائز ہے، اور اس کو لوگوں کو نہ بتانا بھی ایک درست عمل ہے۔ تو یہ جو خواب ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں بچی سوائے مبشرات کے۔ قالوا وما المبشرات یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، کہ وہ خواب اچھے اور سچے خواب جن کو مومن دیکھتا ہے، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی
نبوت کا کچھ نہ کچھ حصہ اس صورت میں باقی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسے خواب دکھلا دیتا ہے جن کی تعبیر بالکل درست طور پر سامنے آ جاتی. ترجمہ ایک بار. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں ایک بہت واضح کتاب کی. انا انزلناہ یقیناً ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو قرآن عربیًا عربی قرآن بنا کر لعلکم تعقلون تاکہ تم اسے سمجھ سکو. نحن نقص علیک ہم آپ پر بیان کرتے ہیں احسن القصص بہترین واقعات بما اوحینا الیک ھذا القرآن اس ذریعے سے کہ یہ جو قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبر لوگوں میں سے تھے. اذ قال یوسف لأبیہ اس وقت کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یا ابتی اے ابا جان انی رأیت احد عشر کوکبا میں نے خواب میں دیکھے ہیں 11 ستارے والشمس والقمر اور سورج کو اور چاند کو دیکھا ہے. رأیتہم لی ساجدین میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے تھے. قال یا بنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چھوٹے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک نہ بیان کرنا اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ورنہ وہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں گے. ان الشیطان للانسان یقیناً شیطان انسان کے لیے عدو مبین دشمن ہے بہت کھلا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.